بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حدیث مقبول کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ حدیث مقبول کی چار اقسام ہیں، بنیادی چار اقسام ہیں: صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی۔ تو کل ہم نے صحیح کے بارے میں پڑھا، صحیح کی تعریف، اس کی شرائط اور اس کا حکم کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس سے جو ہے شرعی دلیل میں سے ایک دلیل بنتی ہے۔ اسی طرح حدیث جی حسن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ حدیث حسن کہتے ہیں کہ اس میں صحیح تمام شرائط صحیح والی ہوں، بس ہم نے جہاں صحیح میں کہا تھا کہ راوی کا ضبط جو ہے وہ تام ہو، راوی کا ضبط تام ہو، تو حسن میں آ کر راوی کا ضبط ناقص ہوتا ہے، یعنی کہ جب راوی کا ضبط ناقص ہو جاتا ہے تو وہ حسن بن جاتی ہے، صحیح سے نیچے آ جاتی ہے۔ تو حسن ذاتی ہی، راوی خفیف الضبط ہو، یعنی راوی میں جھوٹ، کذب ایسی چیز نہ ہو، بس اس کا حافظہ کمزور ہو، تو باقی شرائط صحیح والی ہو تو وہ حدیث حسن کہلاتی ہے۔ تیسری قسم میں حدیث صحیح لغیرہ ہی۔ لغوی مفہوم کیا ہے؟ لغیرہ ہی کا مطلب ہے کہ کسی اور کی بنیاد پر، لغیرہ ہی کا مطلب ہے کسی اور کی بنیاد پر، کسی غیر کی وجہ سے اس میں صحت آئی ہو، اور لذاتی کا مطلب ہے کہ اپنی وجہ سے خود اس میں یہ قوت تھی کہ وہ صحیح بنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحیح کی دو قسم صحیح ہے، صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے، صحیح لغیری، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی۔ تو صحیح لذاتی میں صحت تو خود اس کے اندر موجود ہوتی ہے، صحیح لغیری میں صحت خود نہیں ہوتی بلکہ کسی غیر کی وجہ سے صحت آتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح حسن میں، حسن اس کی ذات میں ہوتا ہے، لیکن حسن لغیری میں ذات میں حسن نہیں ہے، کسی دوسری جہت سے اس کے اندر حسن آیا تھا۔ تو خیر اس کو یہاں پر سمجھنا آپ کے لیے تو مشکل ہے فی الحال، یہ آگے کی باتیں ہیں۔ بس یہی ہے کہ صحیح لذاتی میں صحیح صحت فی نفسی ہی ہوتی ہے، اور حسن لذاتی ہی میں بھی حسن ذاتی ہوتا ہے، لیکن صحیح لغیری ہی اور حسن لغیری میں صحت اور حسن ذاتی نہیں ہوتا بلکہ کسی غیر کی وجہ سے آتا ہے۔ دیکھیے اصطلاحی تعریف اگر آپ سمجھیں تو بات واضح ہو سکتی ہے۔ وہ حسن لذاتی ہی حدیث جس کی سندیں متعدد ہوں، صحیح لغیری ہی کہلاتی ہے۔ حسن لذاتی ہی اگر سندیں اس کی زیادہ ہو جائے تو صحیح لغیری کہلاتی ہے۔ اس کو صحیح لغیری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا صحیح ہونا اپنی وجہ سے نہیں بلکہ دوسری سند کے اس میں انضمام کی وجہ سے ہوتی ہے، دوسری سندیں اس کے ساتھ ملی ہیں تب جا کے اس میں صحت کا حکم لگا ہے۔ اسی طرح صحیح لغیری کا درجہ کیا ہے؟ اس کا درجہ حسن لذاتی سے بلند ہے اور صحیح لذاتی سے کم ہے۔ پہلی قسم سے
کم ہے اور دوسری قسم سے آگے کا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان کا درجہ رکھتی ہے۔ چوتھی قسم حسن لغیرہ، اس حدیث ضعیف کو کہتے ہیں جو متعدد اسناد سے مروی ہو، متعدد اسناد سے مروی ہو۔ ٹھیک ہے، اس حدیث ضعیف کو کہتے ہیں جو متعدد اسناد سے مروی ہو۔ مثلا فرض کر لیں کہ ایک حدیث کی سند ضعیف ہے، اب اسے ضعیف قرار دے دینا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بات کسی اور ایسی حدیث میں انہی یا کچھ مختلف الفاظ میں موجود ہے جس کی سند صحیح ہے، تو اس صورت میں ہم اس دوسری حدیث کی وجہ سے پہلی حدیث کو بھی صحیح قرار دے دیں گے۔ اسے محدثین نے حسن لغیرہ کا نام دی ہے، حسن لغیرہ کا نام دیا ہے، یعنی کہ حسن لغیرہ کہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہی بات دوسری سند کے ساتھ بھی آئی ہے، وہ سند ٹھیک ہے، تو ہم ان دونوں کو ملا کر جو درجہ دیں گے وہ کیا دیں گے؟ حسن لغیرہ کا درجہ۔ خیر یہ چاروں درجات جو ہے وہ مقبول حدیث کے ہیں، یہ تمام حدیثیں مقبول ہیں اور اس پر عمل واجب ہے۔ البتہ اس میں مزید تفصیلات ہے، وہ یہاں کرنے سے میرے خیال سے بات کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، تو خیر اتنا ہی کافی ہے کہ چار مقبول اقسام ہیں: صحیح، حسن، صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ۔ پہلی صحیح لذاتہ، دوسری حسن لذاتہ، تیسری صحیح لغیرہ، چوتھی حسن لغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو مزید انشاءاللہ اس کو امید ہے جو تفصیل بیان کی ہے اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی جی ہمدان کا ایکسرا کروائیے یہ کیا اس میں ہے، تو مزید شام تک کہہ رہی کروانے جا رہے ہیں ہم لوگ پہلے حفظ حدیث کا کروا کے کہاں شام تک بات کرنا اس میں۔ حدیث ہماری چل رہی تھی کہ کل ہم نے جو آخری حدیث پڑھی ہے تو وہ گئے ایکسرا کروانے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل میں جی سیدھا الربا کروائی ادھر کیا وموکله وہ چیک کروانے، وكاتبه میں جی سیدھا وشاهده ہی چیک کروانے وقاله جاؤں گی۔ سواء۔ یہ حدیث ہم نے پڑھ لی تھی۔ ہاں جی اچھا لیکن پھر نیٹ بند ہوا تھا۔ تو آج کی حدیث جو ہے چل کھا لوں۔ دعا سے متعلق ہے۔ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول الدعاء هو العبادة، دعاء عبادت ہے۔ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، دعاء عبادت ہے۔ پھر کہا وقال، پھر یہ آیت پڑھی وقال ربكم ادعوني استجب لكم، آپ کے رب نے کہا کہ ادعونی، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک يستكبرون عن عبادتي، جو بڑا پن، جو لوگ بڑا پن کر میری عبادت دعا سے منہ پھیرتے ہیں، سيدخلون جہنم داخرین، یستکبرون تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں تو ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ رواه ابو داود والترمذی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول فرما رہے تھے دعا جو ہے وہ عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ ثم قرأ، پھر یہ پڑھا وقال ربکم،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وہ ایکسٹرا کروانے جا رہے ہیں اس میں پتہ نہیں آپ کو جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ربکم ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین، بے شک وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادات سے منہ پھیرتے ہیں تکبر کی وجہ سے، سیدخلون جہنم داخلین، وہ ان قریب کیا ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو حدیث جو ہے جی عبادت، دعا کے عبادت ہونے پر جو ہے دلالت کرتی ہے کہ دعا بھی عبادت ہے. بلکہ حدیث ایک دوسری حدیث میں آپ کو سنائی کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے بغیر تو انسان عبادت کی لذت سے محروم ہے. تو دعا کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کروں. اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا نہیں. ظاہر بات ہے سخی ہے، سخی کا دل کیا کرتا ہے کہ میرے ماتحت میرے بندے مجھ سے مانگتے رہے اور میں اپنی سخاوت دکھاتا رہوں. جو شخص نہیں مانگتا وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سخی سے فائدہ نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بڑا تکبر کی وجہ سے میری عبادت یعنی میری دعا سے، عبادت سے منہ پھیر لیتے ہیں، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا. تو دعا بھی عبادت ہے، دعا میں بھی لگنا چاہیے اور عبادت کی غرض سے لگنا چاہیے. جس طرح ہم نماز، تلاوت، یہ چیزیں عبادت کی غرض سے کرتے ہیں تو اللہ سے مانگنا بھی عبادت کی غرض سے ہو تو انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا. جی دوسری حدیث دیکھ لیں، دوسری حدیث سے بہت اچھی ہے، اسی مضمون سے متعلق ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے دعا مانگو وانتم موقنون بالاجابہ، اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ قبول ہوگی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس حال میں کہ تم یہ یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہوگی. وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، جان لو کہ اللہ تعالی اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو جس میں غفلت سے، ٹھیک ہے، غفلت اور لہو لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا. سمجھ رہے ہو کہ آپ علیہ السلام نے فرمائے اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی. اگر غفلت اور لہو لعب میں مبتلا ہو کر دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ دعا کرتے ہوئے سنجیدگی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، یقین کہ میری دعا قبول ہوگی. تو جب یہ چیزیں ساتھ ہوں گی تو دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. غفلت کی وجہ سے مانگی گئی دعا قبول نہیں ہوگی. آج ہم نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن وہ ایک رسمی کام کرتے ہیں، ہم رسمی کام ہوتا ہے ہمارا، ہم اس کو رسمی طور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، دل سے دعا نہیں مانگتے. تو کیا کرنا چاہیے؟ دل سے دعا مانگنی ہے اور دعا عبادت کی غرض سے کرنی ہے، اس حال میں کرنی ہے کہ ہمیں یقین ہو دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے، تو دعا کے کیا آداب نظر آئے؟
کے آداب دیکھیں، ایک تو دعا عبادت ہے، عبادت کی غرض سے دعا کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ دعا کرتے ہوئے یقین ہمیں ہو کہ بات قبول ہوگی، غفلت کی وجہ سے، غفلت میں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، کچھ پوچھنا ہو تو بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آئی جی۔ جی، جزاک اللہ۔